الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الطلبة والطالبات، كيف حالكم وكيف بالكم وكيف صيامكم وكيف رمضانكم وكيف ليلكم وكيف نهاركم؟ آپ آج جس موضوع پر کچھ سیکھنے والے ہیں وہ موضوع ہے کم. کم جو ہے یہ استفہام کے لیے استعمال ہوتا ہے. کم یعنی کتنا، یعنی مقدار یا تعداد اگر معلوم کرنا ہو تو کم کا استعمال ہوتا ہے. تو جب بھی آپ کم لائیں گے تو یہ شروع میں آتا ہے اور اس کے بعد پھر ایک اسم آتا ہے. یعنی آپ کہنا چاہتے ہیں کہ کتنے طالب علم ہیں کلاس میں، تو آپ کہیں گے یوں کہ کم طالباً فی الفصل، کم طالباً فی الفصل، یعنی کلاس روم میں کتنے طالب علم ہیں، تعداد جاننا چاہتے ہیں تو کم لائیں گے یہ استفہام کے لیے. اور اس کے بعد طالباً، حالانکہ معنی جو ہے وہ جمع کا ہو رہا ہے تو لاب نہیں کہیں گے، طالباً واحد آئے گا، مفرد آئے گا اور اس کو منصوب آئے گا طالباً. اسی طرح ایک کم ہے خبر کے لیے کہ وہ خبر دیتا ہے. یہ بھی کیا ہے کہ آپ جب اس کا استعمال کریں گے تو اس کے بعد جو اسم آتا ہے وہ مفرد تو ہوتا ہے لیکن وہ مجرور ہوتا ہے. یہاں کیا تھا؟ منصوب تھا اور یہاں وہ مجرور ہوگا. مثلا قرآن میں آتا ہے کم من فئۃ، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت، ٹھیک ہے، تو یہ کم آ گیا. اور اسی طرح دوسری مثال اس کی یہ ہے کہ کم درہمن انفقتو، کم درہمن. یہ درہمن دیکھیں یہ کیا ہے؟ مجرور بھی ہے اور مفرد بھی ہے، لیکن اس کا معنی استفہام کا نہیں ہے کہ کم درہمن انفقتو، میں نے بہت زیادہ، اس کا معنی ہے میں نے کتنے ہی درہم خرچ کیے. یہ خبر دے رہا ہے، کم خبر دے رہا ہے، یہ سوال کے لیے نہیں ہے. اس کا یوں نہیں ہے کہ میں نے کتنے درہم خرچ کیے، کم درہمن انفقتو، یہ نہیں، بلکہ کم درہمن، کتنے ہی، یعنی بہت زیادہ میں نے جو ہیں وہ خرچ کیے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ کبھی کبھی یہ جو کم ہے اس سے پہلے حرف جار بھی آ جاتا ہے اور وہ آئے گا بکم درہمن، بکم درہمن، ٹھیک، اشتریتا، بکم درہمن اشتریت القلم. تم نے، یہ کم سے پہلے جب حرف جار آئے گا تو اس کا معنی بھی وہی استفہام کا ہوگا. بے یعنی کم سے پہلے بے آئے گا، لیکن استفہام میں ہم نے پڑھا کہ کم کے بعد مفرد آتا ہے، لیکن اگر کم سے پہلے حرف جار آ جائے تو پھر وہ مفرد تو ہوگا لیکن وہ مجرور ہوگا، کیونکہ اس حرف جار نے اس کو جو ہے نا وہ جار دی ہے، کسرہ دی ہے، اس کے زیر، اس کے اوپر عمل کیا اور وہ اس کے نیچے زیر دی ہے. تو اگر یہ حرف جار آتا ہے، اگر یہ کہنا ہو استفہام تو پھر کہیں گے کم درہمن، کم درہمن فی جیبی، میرے جیب میں کتنے درہم ہیں، یعنی سوال ہے، استفہام ہے. اس کو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ بکم درہمن، کتنے درہم کے ساتھ اشتریتو قلمن، میں نے قلم خریدا، اشتریتو کتابن، میں نے کتاب. لیکن یہ بے کم آئے تو پھر اس کے بعد جو اسم ہے وہ مفرد بھی ہوگا لیکن مجرور ہوگا، پہلے کے بالکل برعکس آئے گا. تو اگر وہ استفہامیہ نہیں ہے کم اور وہ خبریہ ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ وہ خبریہ جو ہے خبر دیتا ہے
وہ کیا ہے؟ اب آپ اس کو دیکھیں کہ کم درہمن انفقتو، یہ سوال نہیں ہے بلکہ یہ ایک خبر ہے کہ کم درہمن، میں نے بہت خرچ کیے درہم، میں نے بہت خرچ کر ڈالے درہم. تو یہ درہمن آئے گا، مجرور آئے گا، اور وہ کیا ہے؟ وہ واحد بھی آئے گا. ایک اور نقطہ جو سمجھنے کے لیے ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ کعین جو ہے یہ بھی کس کے لیے آتا ہے؟ خبر کے لیے آتا ہے. اس کا استعمال جو ہے یہ بھی خبر کے معنی میں آئے گا. تو اب آپ دیکھیں کہ کعین کا ایک آیت ہے قرآن کی، اور اس کے اندر کیا ہے؟ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ. وَكَأَيٍّ، اور اس کے بعد کیا آیا؟ من نبیٍ، من آ گیا جار، اور کَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ، یعنی انبیاء کتنے ہی نبی ہیں. یہ خبر دے رہا کتنے نبی ہیں جن کے ساتھ جو ہے وہ اللہ والوں نے جو ہے مل کر جو ہے قتال کیا. تو یہ اس طرح جو ہے خبر ہے یہ کعین، اور اس کے بعد جو ہے وہ حرف جو ہے وہ آیا ہے حرف جار، اور پھر وہ مجرور بھی ہے، واحد بھی ہے. اب آئیے تمرین نمبر 35. تمرین نمبر 35 میں کیا کرنا ہے؟ اردو میں ترجمہ کیجئے. کیا کرنا ہے؟ ترجمہ الی اللغة الاردیہ، یہ عربی جملے ہیں، اور اعراب لگائیے. وشکلھا، اور ان جملوں کو کیا ہے؟ تشکیل کا معنی یہ ہے کہ زبر زیر پیش آپ نے لگانی. تو اب آپ دیکھیے کہ اس کے جو پہلا جملہ ہے کم رجلن، کم رجلن، دیکھیے رجلن جو ہے واحد آیا ہے، مفرد آیا ہے، اور منصوب آیا ہے. تو فوراً ہمیں یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ کم کے بعد اگر اسم مفرد ہو، منصوب ہو، تو وہ استفہام کے معنی میں ہوگا. آگے کیا ہے کہ کم رجلن تعبع للقتال. تعبع، یہ تعبع ہے، اس کو آپ یاد رکھیے کہ تعبع کا معنی ہوتا ہے تیاری لڑائی کے لیے. ٹھیک ہے؟ تعبع الجیش، تعبع الجیش کیا ہے؟ لشکر جو ہے وہ تیار ہو گیا. تو یہاں بھی ہے کہ کم رجلن تعبع للقتال، کتنے مرد ہیں جو قتال کے لیے تیار ہوئے ہیں. اسی طرح آگے دوسرا جملہ ہے کم یومن تمکثو عندنا، کم یومن تمکثو عندنا، آپ ہمارے ہاں کتنے دن ٹھہریں گے، یعنی یہ استفہام کے لیے، سوال کے لیے. تو اب آپ دیکھیں کہ اسی میں جو ہم نے قانون پڑھا، تو یہ پوری مشق کے اندر دو جملے آپ کم جو ہیں، یا تین جملے آپ کم جو ہے وہ استفہام والے کے اس میں سے تلاش کریں گے، اور دو جملے جو ہیں وہ کم خبریہ کے کریں گے، اور دو جملے جو ہیں وہ کعین، کعین وہ بھی خبر کے لیے دو جملے اس کے. تو دو اور دو چار، اور تین سات. یہ سات جملے آپ نے جو ہیں اس میں کیا ہے؟ ترجمہ بھی کرنا ہے آپ نے، اور اس کا زبر زیر پیش بھی، جس کو تشکیل کہتے ہیں، وہ بھی کرنا. ٹھیک ہے؟ اس طرح آپ جو ہیں یہ 7 جملے اس مشق کے کریں. لیکن یہ تینوں کم استفہامیہ بھی آئے گا اس میں، اور اس میں جو ہے وہ کم خبریہ بھی آئے گا، اور کعین بھی آئے گا. تو یہ اس طرح آپ نے یہ جملے جو ہیں ان کی زبر زیر پیش بھی لگانی ہے، اور ان کا اردو میں ترجمہ بھی کرنا. اب آپ آئیں تمرین نمبر 36. یہ اردو میں ہیں جملے، ان کا آپ نے عربی کرنا ہے. تو کہا جاتا ہے کہ ترجم الی اللغة العربیہ، ترجم الی اللغة العربیہ. اب آپ دیکھیں کہ اس میں آپ نے پہلا جملہ جو ہے وہ کیا ہے؟ تم دن میں کتنے مرتبہ کھانا کھاتے ہو، تم دن میں کتنی مرتبہ کھانا کھاتے ہو. کھاتے ہو، یہ تو تم کھاتے ہو فعل آئے گا نا، مضارع آئے گا.
یہ ماضی نہیں ہے، امر نہیں ہے، تو پہلے تو وہ آئے، پہلے جو ہے یہ آپ پہچان لیں کہ فعل کون سا لانا ہے، وہ تو مضارع ہے۔ اب یہ استفہام کے لیے ہے اور یہ یعنی تعداد جاننے کے لیے ہے، تو آپ کہیں گے کم مرتن، مرتبہ، کم مرتن تم کھاتے ہو، تاکلو، تاکلو کیا کھاتے ہو، الطعام، کم مرتن تاکلو الطعام۔ تو اس لیے آپ یہ استفہامیہ اس تمرین میں بھی آپ 2 جملے استفہامیہ کے ترجمہ کریں گے اور 2 جملے جو ہیں وہ خبریہ کے کریں گے، اور 2 جملے جو ہیں وہ آپ تعین کے کریں گے۔ تو یہ تینوں کے جو جملے ہیں ان کو کریں گے، ان کا ترجمہ کریں گے، اور اس طرح آپ کا یہ اسائنمنٹ ہوگا۔ اور آپ کو یہ میں بتاتا چلوں کہ 16 مئی سے مڈ ٹرم امتحان شروع ہیں، لہذا آپ تیاری کیجئے اور اپنی جتنی تمرینیں آپ نے کی ہیں سب کی دہرائی کیجئے، اور جو جملے اس وقت اسائنمنٹ میں تھے انہی میں سے جملے آئیں گے، باہر سے نہیں آئیں گے۔ تو انشاءاللہ ایک لیکچر اور جو آئندہ آنے والا ہے اس میں آپ کے مڈ ٹرم سے پہلے دہرائی کراؤں گا۔ تو لوگ آپ میں سے جو ساتھی پہلے یہ لیکچر نہیں سن سکے ان کو اس دہرائی کے اندر بھی فائدہ ہو جائے گا، اور کسی کو اگر کچھ سوال پوچھنا ہے تو مجھ سے وہ پوچھ سکتا ہے سوال واٹس ایپ پہ انشاءاللہ۔ یہ اسائنمنٹ آپ کر کے بھیجیں گے، کیونکہ مڈ ٹرم میں یہ جو مارکس ہیں وہ لگیں گے کہ اسائنمنٹ کتنی دی ہیں آپ نے، کتنی نہیں دی، اتنے کٹ جائیں گے نمبر۔ اور مڈ ٹرم میں یہ بھی آپ دیکھیے کہ اگر آپ نے فیس ادا نہیں کی تو آپ کو مڈ ٹرم امتحان نہیں دینے دیا جائے گا، آپ کے پاس جو ہے وہ کویسچن پیپر ہی نہیں آئے گا۔ کویسچن پیپر آپ کو واٹس ایپ پہ آئے گا، 1.5 گھنٹے کا پیپر ہوگا، اور آپ کو 10 منٹ اس کی جو ہے واٹس ایپ خود جو ہے وہ فوٹو کر کے ہمیں ٹیچر کو بھیجنا ہوگا۔ تو اس لیے یہ ترتیب ہوگی، آپ گھر بیٹھے یہ پیپر کریں گے لیکن 1.5 گھنٹے کے اندر آپ کو بالکل ٹھیک اس ٹائم پہ مل جائے گا اور آپ اس کو کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو جو ہے وہ خیریت سے رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔